اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پہلے امہات المومنین کے لیے پردے کا بیان تھا کہ اے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردے کے اندر بات کریں، اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو درمیان میں پردہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سے آگے آیات کریمہ کے اندر اس بات کا مقصد ہے کہ دیکھو لوگوں، یہ حکم صرف اور صرف ان ماؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ساری کی ساری امت کے لیے ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ یہاں پر ایک چیز اور قابل غور ہے، بناتک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اور صرف ایک بیٹی نہیں تھی۔ آج کل لوگ بہت زیادہ اس چیز کو اچھالتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ۔ فرمایا نہیں، بناتک، بنات جمع ہے، اور جمع کم سے کم 3 کے اوپر بولا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، تو فرمایا بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام کی تمام مومن خواتین سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن، کہ وہ قریب کر لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال دیں۔ عرب کا جو پرانا معاشرہ ہے، آج کل کے عربوں کی بات نہیں کرتا، یہ عرب 50 سال 100 سال پہلے عرب معاشرہ، عرب کلچر آپ اگر دیکھیں، اس تاریخ کو اٹھا کر اگر آپ پڑھیں تو عرب کے ہاں وہی والا پردہ آج تک چلا آ رہا تھا۔ یہ تو آج کے زمانے کے اندر عربوں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنی روایات انہوں نے چھوڑ دی، ساری کی ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی۔ اور یاد رکھ لیں، جو قوم اپنی روایات کو چھوڑ دے، اچھی روایات کی بات کر رہا ہوں، ایک تو رسم اور رواج ہے نا، یہ کسی قوم کا خاصہ نہیں ہوتا۔ کچھ اچھی چیزیں جو روایات بزرگوں کے اندر بن جاتی ہیں، مثال کے طور پر کھانا کھلانا، مہمان نوازی کسی قوم کی مشہور ہونا، دسترخوان کسی قوم کا وسیع ہونا، یعنی کچھ خاصیات ہر ایک کی ہوتی ہیں، سخی ہونا، کوئی نہ کوئی خاصیت کسی قوم کی ہوتی ہے۔ تو ان جو قومیں اپنی ان روایات کو، خاصیات کو چھوڑ دیتی ہیں، یاد رکھ لیں وہ کوئی قوم پائیدار یا نام والی قوم نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس نے اپنے باپ دادا کی روایات کو چھوڑ دیا ہے۔ تو عرب کے اندر دستور تھا، کیا تھا؟ پردہ تھا۔ اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی، یہ جو ہمارا کلچر ہے نا، ہماری روایات، ثقافت وغیرہ، یہ جو چیزیں ہمارے اندر تھیں، یہ بھی بس 20-25 سال پہلے آپ دیکھیں تو اس زمانے تک تھی، اب ہم نے بھی چھوڑ دی ہے۔ غیرت کے نام پر یہاں تک کہ قتل کر دیا جاتا تھا، لڑکی کو قتل کر دیا جاتا، لڑکے کو قتل کر دیا جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ غیرت کا نام۔ تو غیرت کس چیز کی تھی؟ وہی روایات کی غیرت تھی نا، کہ بیٹی ہماری پردے میں رہے، بیٹی کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ آج قتل کرنا تو دور کی بات، وہ قتل کرنا شریعت کے اندر نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، لیکن غیرت اتنے حد درجے تک پہنچ چکی تھی کہ لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج اتنی وہی لوگ جو پہلے قتل کرتے تھے، آگے سے ان کے بیٹے اور پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آج اگر بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، زمانے کا تقاضا ہے، زمانہ اسی طرح چل رہا ہے۔ پہلے جو بیٹی گھر کے باہر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے،
آج وہی بیٹی گھر کے باہر آدھے کپڑوں میں دیکھنا ہم گوارا کرتے ہیں. یہی چیز کہ عرب والوں نے بھی پردے کو چھوڑ دیا. کہا کہ سب سے بڑی جو خرابی بنتی ہے نا وہ کہاں سے بنتی ہے؟ عرب سے. عرب کیا ہے؟ عرب ہمارا منبع ہے، یہاں سے ہمارے لیے دین اٹھا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر ہی سے شروع کیا تھا. تو جب ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ بگڑ گئے تو ہمارا کیا قصور؟ یہ معاشرہ سارے کا سارا اسی طرح بگڑتا ہے. تو ادھر اس معاشرے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو رائج کیا تھا، یعنی پردے کو رائج کیا تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہی چیز تھی. ایک آزاد عورت اور ایک لونڈی، یعنی خریدی ہوئی، باندھی، قید کی ہوئی، اس کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. یہ بھی باہر نکلی ہے بغیر پردے کے، وہ بھی باہر نکلی ہے بغیر پردے کے، کوئی پتہ نہیں چل رہا آزاد کون ہے اور غلام کون ہے. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو قرآن نے روک لگا دی. قرآن نے کہا کہ اب ایسا معاملہ نہیں چلے گا، آزاد خاتون اور باندھی دونوں کے درمیان فرق ہو کر رہے گا. تو فرمایا کیا کریں؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے مومنوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر وہ بڑی بڑی چادریں اوڑھیں. سورہ نور کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نور آپ کو پردہ نہیں بتاتی. پردے کا حکم تو دیتی ہے کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، لیکن سورہ نور آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ پردہ کیسے کرنا ہے. وہ آپ کو بتاتی ہے یہ والی سورت، سورہ احزاب، یہ آیت کریمہ آپ کو بتاتی ہے. اچھا، آج کل معاشرے میں عورتیں پردہ کرتی ہیں، برقع پہنتی ہیں. برقعے کے اندر ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں. فائدہ کیا رہا؟ جسم کے کسی حصے سے آپ کسی کو کوئی اشارہ وغیرہ نہیں کر سکتے. اب یہ گال ہیں، ہونٹ ہیں، ہاتھ ہیں، کوئی چیز ہے، ان کا تو کوئی کام نہیں. اصل کردار جو ہے نا وہ آنکھ کا ہے. جب بھی کوئی فطور اٹھتا ہے تو اس آنکھ کی وجہ سے اٹھتا ہے. تو جب اس کو آپ نے کھول دیا تو باقی پردے کا آپ کا کوئی فائدہ تو نہیں رہا. تو آج کل تو برقعے چلے ہی ہوئے ہیں کہ آنکھیں ان کے اندر باہر ہوتی ہیں. سارے کا سارا جو چیز مرد نے دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی آنکھیں دیکھ لیتا. آنکھیں دیکھ لی، پیچھے تو پردہ رہا نہیں. اب قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا دیں. لٹکائیں گی تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ ہر جگہ پر خرابی آتی ہے. بہترین عرب کا آپ اگر پردہ دیکھیں نا، عرب کے پردے کو پڑھیں، آیت آپ کو خوب سمجھ میں آ جائے گی. عرب کا پردہ کیا تھا؟ وہ عورتیں اس طرح پورے کا پورا برقع پہنتی تھی. افغانی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ افغانی لوگوں کے اندر وہ پردہ ہے، وہ ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں. آنکھ بھی نظر نہیں آتی اور راستہ بھی انہیں نظر آتا ہے. دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس برقعے کے نیچے 50 سالہ خاتون ہے یا 10 سالہ بچی ہے یا 18 سال کی لڑکی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. برقع اصل اسے ہی کہتے ہیں. برقع اسے نہیں کہتے کہ اگر 50 سال کی عورت بھی پہنے تو وہ لگے 18 سال کی. اس برقعے سے تو اگر یہ ویسے باہر نکلیں چادر اوڑھ کر، یہ سب سے بہترین ہے. آج کل کے برقعوں سے چادر پہننا عورتوں کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے. اب اس برقعے کا کیا نقصان ہے؟ اس برقعے کا یہ نقصان ہے کہ ہر ایک بوڑھی عورت پہنے یا بچی پہنے وہ جوان نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سارا جسم ٹائٹ ہوا ہے. عورت کو برقع پہنایا اس لیے جاتا ہے کہ عورت چھپ جائے. جب عورت چھپے گی نہیں تو فائدہ کیا برقعے کا؟ دوسری چیز آنکھیں. آنکھوں کا پردہ بہت نہایت ہی ضروری ہے. اس میں اس طریقے سے ہو پردہ، اگر آپ کے پاس آپ وہ برقع عورتیں نہیں پہن سکتی، پھر عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بڑی چادر لیں. اور اپنی ماؤں اور دادیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے جب بڑی چادریں کیا کرتی تھی تو دونوں چادروں کو لا کر اس طرح جوڑ دیتی تھی، یعنی چادر دونوں طرف سے آتی تھی، آگے سے آ کر اس طرح لٹک جاتی تھی، تو درمیان سے
ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے وہ راستے کو دیکھ سکتی، یہ پردہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں نا کہ فینسی برقعے پہنیں گے، ہاتھوں کے اوپر دستانے لگائیں گے اور پاؤں میں جرابیں پہنیں گے، میں کہتا ہوں سارا کچھ کر لیں، اگر آنکھ آپ کی چھپی نہیں ہوئی، یہ دستانے وغیرہ پہننے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پھر صرف اور صرف لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنا ہے، اور یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ ان پردوں سے یعنی ان برقعوں سے اپنی بچیوں کو اور اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، سب کو روک دیں۔ یہ جو برقع مروجہ ہے، یعنی جو رواج کے اندر برقع چلا ہوا ہے، اس برقعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس برقعے سے بڑی چادر عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن، برقعے کی ابھی یہ تفصیل ہو گئی، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آنکھیں چھپانا نہایت ہی ضروری ہے۔ آنکھیں، ہاتھ، ساری چیزیں چھپی ہونی چاہیے۔ اگر اور ساری چیزیں نہیں چھپا رہے تو کم از کم اتنا ہو کہ آنکھ انسان کی، عورت کی چھپ جائے۔ اب اس پردہ کرانے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو اللہ خود بیان کرتے ہیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے یہ پردہ جو قرآن نے بیان کیا، ہمارے پردے کی بات نہیں ہو رہی، قرآن نے جو پردہ بیان کیا فرمایا یہ جو پردہ ہے یہ زیادہ قریب ہے ان یعرفن، کہ عورتیں پہچانی جائیں۔ پہچاننے کا کیا مطلب، وہ تفصیل پہلے بیان ہو چکی کہ یعنی لونڈیاں اور آزاد عورتیں ایک طرح کی ہو کر نکلتی تھی، قرآن نے فرمایا نہ، پہچان ہونی چاہیے تمہارے درمیان کہ کون آزاد ہے اور کون غلام ہے۔ اب دوسرے لفظوں کے اندر آپ کو بتاؤں کہ آج کے معاشرے کے اندر شریف خاندان کی عورت پردہ کرے گی، اور جو شریف خاندان کی نہ ہوگی وہ بے پردہ باہر نکلے گی۔ اور عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کروائیں۔ کیسے پہچان کروائیں؟ جب وہ بازار میں نکلیں، راستے میں نکلیں، انہیں کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ کون ہے، یہ پہچان ہوگی کہ شریف خاندان کی عورت جا رہی۔ اب مجھے بتائیے، عورت باہر نکلی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یہ دوپٹہ تو ہے پتلا ہے، کپڑے ٹائٹ لگے ہوئے ہیں، باہر جائے گی، لوگ اسے چھیڑیں گے۔ اب لوگوں کی غلطی ہے یا عورت کی غلطی ہے؟ عورت کی ہے نا۔ آپ بھیڑیوں کے بازار کے اندر بکری کو چھوڑیں تو بکری کو چھوڑنے والے کی غلطی ہے یا بھیڑیوں کی غلطی ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا ہی انسانوں کو اس طریقے سے ہے۔ کیا فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے نا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اسے جانگتا ہے، شیطان کہتے ہیں کہ فلاں تیرا منہ فلاں کے ساتھ کالا کراؤں گا، تجھے فلاں کے ساتھ ملاؤں گا، تمہیں نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ عورت کو جوڑ دیتے ہیں اور منہ کالا کرا دیتے ہیں۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے۔ تو بچے گی کون سی؟ جو شریف خاندان کی ہوگی۔ اچھا، عورتیں کہتی ہیں، اور یہ بہت ہی پرزور انداز سے کہتی ہیں کہ پردے والیاں زیادہ بے حیا ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت رواج پکڑ چکی ہے کہ پردے والی اور بے حیا ہوتی ہیں، برقعے کے نیچے پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ ہمارے دل صاف ہیں، ہمیں برقعے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکر ہے، یاد رکھ لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھی سیدھی لڑائی ہے۔ وہ چلیں جیسی بھی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کر رہی ہیں۔ آگے انسان ہے، دلوں کے حالوں کو اللہ جاننے والا ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ رسول کے طریقے کے اوپر انسان کو ہونا چاہیے۔ تو شریف عورت اور بے حیا عورت کے درمیان فرق قرآن نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ پردے کا فرق ہے۔ اور دل کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، میں یاد رکھ لیں۔ پردہ کیا ہے؟ ظاہری پردہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ اگر دل کے پردے کی بات کرتے ہیں، دل کے حیا کی بات کرتے ہیں، پھر ہماری ماؤں سے زیادہ حیا کسی کا بھی نہیں۔ لیکن ہماری ماؤں کو روکا گیا ہے کہ آپ نے صحابہ میں سے صحابی کوئی معمولی لفظ نہیں، یعنی صحابی کے ساتھ بھی آپ نے پردے کے بغیر بات نہیں کرنی۔ تو فرمایا فلا یؤذین، پس انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تکلیف کیسے دی جاتی تھی؟ منافقین راستے میں بیٹھے ہوتے، وہ کیا کرتے؟ کوئی بھی عورت آتی، پتھر مار دیا،
سیٹی بجا دی، تنگ کر دیا، چھیڑخانی کر دی. تو یہ چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بری لگی. میں اللہ کے رسول ہونا چاہیے ہماری ماؤں کے درمیان، ہماری بہنوں کے درمیان اور لونڈیوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، قرآن کی آیتیں اتر گئیں. اور میں پیغمبر فرما دیجئے کہ اپنی بیٹیوں سے، تمام عورتوں سے کہ کیا کریں؟ پردہ کریں. کیوں؟ فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہ دی جائے. منافق انہیں چھیڑے نہ. اب منافق اگر کسی مسلمان کی عورت کو بھی چھیڑتا نا، جب پکڑا جاتا تو کہتا وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے سمجھا لونڈی ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ جنہیں چھیڑا جاتا تھا وہ لونڈیاں تھیں. اور شریف عورت کا یہ کام نہیں کہ بے پردہ باہر نکلے. ہاں لونڈی ہے پھر وہ نکل سکتی ہے. اور لونڈی کے اوپر تو شریعت نے پابندی لگائی تھی کہ آپ نے آزاد عورتوں والا لباس نہیں پہننا، آپ نے پردہ نہیں کرنا. شریعت کی پابندی تھی. ان کے بازو کدھر تک ہوتے تھے؟ ادھر تک. اگر کوئی لونڈی پورا بازو پہنے گی تو اسے کیا ہوگی؟ سزا ہوگی کہ اس نے اپنی شناخت کو تبدیل کیا ہے. آج مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی بیوی، مسلمان کی بہن وہ لونڈیوں والا لباس پہن کر جا رہی ہوتی ہے اور مسلمان خوش ہو کر دیکھتے ہیں. جوان سالہ بیٹی جب کالج کے لیے یا باہر کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے، باپ اس سے نہیں پوچھتا کہ بیٹی کس لباس کے اندر جا رہی ہو. سارے مرد ہیں نا، ساروں کے سینوں کے اندر دل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ خود سوچئے کہ کسی کی بیٹی اس طرح باہر نکل کر آئے بے پردہ ہو کر تو انسان کا دل کیا کہتا ہے؟ جیسے آپ کے دل کے اندر برا خیال پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کی بیٹی جب باہر نکلتی ہے اس حالت کے اندر تو لوگوں کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوتا ہے. لہٰذا انہیں بالکل بھی بے غم نہ چھوڑیں، اپنی بیٹے کی پوچھ گچھ کے اندر لگے رہنا چاہیے. تو فرمایا انہیں تکلیف نہ دی جائے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. پردہ کر رہی ہے عورت، کوئی چیز ظاہر ہو گئی، سمجھ میں نہ آئی، جان بوجھ کر نہیں، جانے کے اندر کوئی چیز ہاتھ کھل گیا یا پاؤں سے کوئی کپڑا ہٹ گیا، فرمایا اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بخش دے گا. لفظی ترجمہ: یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور تمام عورتوں سے، مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اوڑھیں بڑی بڑی چادریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، انہیں تکلیف نہ دیجیے. جب پتہ چلے گا نا شریف خاندان کی ہے تو چھیڑنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا.